بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل لرن بریل ود محمد آصف۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں اردو کلاس 10 کے ایسیز۔ آج کا ہمارا ایسے ہے ایسے نمبر 4، میلے کی سیر۔ ہیڈنگ نمبر 1، میلے کا مفہوم۔ میلے کا لفظ میل ملاپ کے معنوں میں لیا جاتا ہے، چونکہ اس موقع پر مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لہٰذا اسے میلہ کہا جاتا ہے۔ ان میلوں کا رواج ہر ملک میں پایا جاتا ہے۔ میلے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بزرگان دین کے مزاروں پر لگتے ہیں اور دوسرے صنعتی نمائش کے نام پر منعقد ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 2، اہمیت۔ نمبر 1، میلوں سے لوگوں کو آپس میں میل جول بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 2، بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کی ترغیب ملتی ہے۔ نمبر 3، صنعتی نمائش سے نئی نئی ایجادات سامنے آتی ہیں۔ نمبر 4، خرید و فروخت میں اضافے سے آمدنی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 5، شعبدہ بازی، سرکسوں اور کھیلوں سے ذہنی آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3، جشن بہارا۔ یہ اس میلے کی رودات ہے جو کسی دور دراز گاؤں میں نہیں بلکہ ہمارے پیارے شہر لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ اس کا نام جشن بہارا ہے اور یہ ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ یہ ہمارے شہر لاہور کے مشہور پارک ریس کورس میں لگتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے اندر جانے کے لیے ٹکٹ خریدا۔ پارک کے اندر داخل ہوتے ہی میری آنکھیں چکا چند ہو گئی۔ وہاں روشنیوں کا بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ سارا پارک ہی خوبصورت لائٹوں سے سجایا گیا تھا اور یہ منظر بہت دلکش تھا۔ پھر میری نظر ایک کونے میں لگائی گئی بچوں کی گیمز پر پڑ گئی۔ ان میں ویڈیو گیمز، ریموٹ کنٹرول کھلونے، ریسنگ موٹر کارز، ہمٹی ڈمٹی وغیرہ شامل تھے۔ بچوں کا رجحان سب سے زیادہ ریسنگ موٹر کاروں پر تھا۔ بچے اپنی باری کے لیے کافی بے تاب تھے۔ کچھ ان ریسنگ موٹر کاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی اس سے لطف اٹھاؤں، لیکن یہ صرف بچوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ ویڈیو گیمز پر بھی بہت زیادہ رش تھا اور ہمٹی ڈمٹی پر بچے بہت زیادہ اچھل کود کر رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہیڈنگ نمبر 4، اشیاء کے اسٹال۔ اس کے بعد میں آگے بڑھا تو اسٹالوں کی لائن لگی ہوئی نظر آئی، جن میں مکسر اسٹارٹ ٹینک، بامسٹ کا اسٹال، ڈیکوریشن پیس، برتنوں، کپڑوں، جوتوں اور جولری کے اسٹال بھی شامل تھے۔ ان سب اسٹالوں کی میں نے ویڈیو بھی بنائی۔ میں سب سے پہلے جولری کے اسٹال پر گیا، جہاں ہر قسم کی ورائٹی رکھی ہوئی تھی، جیسے انگوٹھیاں، چوڑیاں، بالیاں، ہار، پائل، یعنی ہر چیز موجود تھی۔ مجھے چونکہ کچھ بھی نہیں لینا تھا، اس لیے میں آگے یعنی کپڑوں کے اسٹال کی طرف بڑھ گیا، جہاں عورتوں کا بہت زیادہ رش تھا، کیونکہ کپڑے خریدنے کا کام زیادہ تر تو عورتوں کا ہوتا ہے۔ وہاں گرم اور ریشمی کپڑوں کی ورائٹی بھی موجود تھی۔ ان کپڑوں پر سندھی کڑھائی کی گئی تھی جو نہایت خوبصورت تھی۔ میں نے وہاں سے 2 سوٹ خریدے۔ پھر پامسٹ کے اسٹال پر گیا، لیکن مجھے یہاں پر کوئی خاص بات نظر نہ آئی، تو وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اب میں کافی تھک چکا تھا، اس لیے کچھ دیر آرام کی غرض سے پارک کے پرسکون حصہ میں جا بیٹھا۔ آبشار کے پانی کے گرنے سے ہوا ٹھنڈی ہو کر آ رہی تھی، اس سے میں پھر سے تازہ دم ہو گیا۔ آرام کے دوران میں نے پہلے آئس کریم کھائی، پھر پام کا رن اور اس کے بعد ٹھنڈا مشروب پیا۔ وہاں بھنی ہوئی چٹپٹی دال بیچنے والے بھی موجود تھے، میں نے وہ بھی کھائی۔ پھر دوبارہ میلے کی سیر کرنی شروع کر دی۔ اسٹار والوں کے اسٹال پر چاکلیٹ بہت مزے کی تھی، وہاں سے میں نے کچھ چاکلیٹیں خریدی اور ان کے ساتھ چائے پی، جس سے بہت مزہ آیا۔ ہیڈنگ نمبر 5، جھولے۔ اس کے بعد میں جھولوں کی طرف آیا۔ ان جھولوں میں راؤنڈ جھولا، کشتی یعنی بیڑا، بھوت بنگلہ اور ریل گاڑی وغیرہ تھے۔ موت کا کنواں بھی علیحدہ سے لگایا گیا تھا اور گھڑ سواری کا بھی انتظام تھا۔ جھولوں میں بیڑے پر بیٹھنے کا کافی مزہ آیا، اس لیے میں 2-3 بار اس میں بیٹھا۔ بھوت بنگلہ بھی اچھا تھا، اس میں ڈر بھی لگا اور انجوائے بھی کیا۔ بچوں کی تو ڈر کے مارے چیخیں نکلنے لگی۔ پھر میں نے بگی دیکھی جو نہایت خوبصورت طریقے سے سجائی گئی تھی۔
اس میں سیر کرنے سے پورے گراؤنڈ میں لگے اسٹال اچھے طریقے سے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے گھڑ سواری کی۔ وہاں قریباً سب سفید رنگ کے ہی گھوڑے تھے جو معلوم ہوا کہ خاص طور پر مری سے منگوائے گئے تھے۔ میں نے گھڑ سواری سے بھی بہت لطف اٹھایا۔ ہیڈنگ نمبر 6، فن کا مظاہرہ۔ گراؤنڈ کے درمیان میں ایک بہت بڑا اسٹیج لگایا گیا تھا جہاں ہر شام کوئی نہ کوئی فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتا تھا۔ ایک کمپنی کے زیر اہتمام یہ شو منعقد کیا گیا تھا۔ اس دن پاکستان کے نامور گلوکار ابرار الحق کو دعوت دی گئی تھی۔ ابرار الحق نے اپنے مشہور گانوں میں سے چند گانے گائے، جن میں سے ایک گانے پر لوگوں نے اسے خوب داد دی۔ اس گانے کے بول تھے، مزہ زندگی کا لو۔ سننے والوں کا بہت زیادہ رش تھا۔ ہیڈنگ نمبر 7، سرکس۔ ایک دو گانے سننے کے بعد میں وہاں سے نکلا تو سرکس کی طرف چلا گیا۔ لکی ایرانی سرکس اور اس کے بالمقابل پاک انٹرنیشنل سرکس لگی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان بہت سخت مقابلہ ہو رہا تھا۔ دونوں کے ہال قریباً لوگوں سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے بہت ہی مشکل سے لکی ایرانی سرکس کا ٹکٹ حاصل کیا۔ پھر سرکس کے اندر داخل ہوا تو خوش قسمتی سے اچھی سیٹ مل گئی۔ سرکس میں بہت زیادہ آئٹم پیش کیے گئے جن میں زیادہ تر غیر ملکی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ میری اس وقت حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب ایک 6 سالہ بچی نے اپنے فن کا زبردست مظاہرہ کیا، جو ایک بہت ہی خطرناک کام تھا۔ پھر گھوڑوں اور ہاتھیوں کا خطرناک مظاہرہ دیکھا اور آخر میں جنگل کے بادشاہ شیر کا کام پیش کیا گیا۔ ہال ہر طرف تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ سرکس ختم ہوا تو رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے گھر کی واپسی کا ارادہ کیا۔ یہ میلہ مجھے مدتوں یاد رہے گا۔ یہ تھا ہمارا ایسے نمبر 4، میلے کی سیر۔ اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔